طبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ظاہر سی بات ہے کہ ایام محرم اور انشاءاللہ اس عشرے کی چند مجلسوں میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میری گفتگو کا موضوع قیام امام حسین اور قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی اللهم صل على محمد وآل محمد فرجہ الشریف کے مشترکات، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا اور جو قیام ہمارے مولا واقع امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انجام دینے والے ہیں، ان دونوں میں شباہتیں کیا ہیں، ماشاءاللہ ان دونوں قیاموں میں اشتراک کیا ہے، اور ان دونوں قیاموں کے اہداف کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بیچ میں اپنے دوستوں اور حاضرین مومنین اور طلاب سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے قابل یادداشت ہوں، تو آپ اگر اس کو نوٹ کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ پہلے ایک مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ بہت بڑی بھول ہوگی کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کے قیام کو یا عاشوراء کو یا شہادت امام حسین علیہ السلام کو کوئی ایکسیڈنٹ سمجھے یا حادثہ سمجھے۔ اس لیے کہ حادثہ ایسا ہے کہ جو اچانک ہو جاتا ہے، فوجعتاً ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، خدا نخواستہ کسی نے آپ کی جیب کاٹ لی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں گھر سے نکلا ہی تھا اس لیے کہ میری جیب کاٹ لی جائے۔ پری پلاننگ نہیں نکلے تھے کہ آپ کی جیب کاٹ لی جائے، بلکہ آپ نکلے تھے کسی اور ذہنیت سے، کسی اور کام سے، اتفاق سے یہ حادثہ پیش ہوا کہ آپ کی جیب کٹ گئی۔ اس میں کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے جس سے آپ کو روبرو ہونا پڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کو اگر کوئی اس نظر سے دیکھتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے امام حسین کے حق میں۔ اگر کوئی کربلا کو اس رخ سے دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ مدینے میں آپ کو رہنے دیا گیا، مدینے سے مکے پہنچے، مکے میں بھی حالات خراب ہو گئے، تو آپ نے مکے سے جو ہے کربلا یا شام کی طرف، عراق کی طرف ہجرت کی، کوفہ نہیں پہنچ سکے، اتفاق سے یزید کی فوج آ گئی اور اس نے آپ کو روک لیا، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے اتفاق کے پیچھے اتفاق ہوتا رہا، پھر فوجوں نے آپ کو شہید کر دیا، اور پھر اتفاقاً
امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو اسیر کر لیا گیا، اور پھر یہ تو ظاہر سی بات ہے جو کامیاب ہونے والا گروہ ہوتا ہے وہ کہ جن کے اوپر کامیابی پاتا ہے ان کو لوگوں کے درمیان تشہیر کراتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنے آئے تھے۔ اسی فطری عمل کی بنیاد پر یزید کے لشکر نے اہل بیت طاہرین کو کوفہ لے کے گئے، کوفے سے وہ انہیں شام لے کے گئے اور دوبارہ ان کو مدینے لا کے چھوڑ دیا۔ اور اس بیچ بہت سے دردناک واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے انسانوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس کو سنتے ہی انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور چونکہ نبی کے نواسے ہیں اور اہل بیت طاہرین کی ایک معروف و مشہور فرد ہے اور لخت جگر فاطمہ زہرا ہے، لہذا ہم کو ان سے ہمدردی اور ہم ان سے محبت کرتے، لہذا ان کا ہم غم منتے۔ اگر کسی کی یہ نگاہ، یہ نظر، یہ پوائنٹ آف ویو ہے عاشورہ کے لیے، کربلا کے لیے، تو یقین مانیے کہ اس کا ظلم اتنا ہی سنگین ہے جتنا شمر کا سنگین ہے۔ یہ ایک نظر ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ تو کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، اس بات پر غور کیجئے گا۔ جب حادثہ نہیں ہے تو ایک پلاننگ شدہ، ایک منصوبہ بندی کے تحت پیش آیا ہوا واقعہ ہے۔ اب یہ بات الگ ہے، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ منصوبہ دو گروہوں نے بنایا، قاتل نے الگ منصوبہ بنایا اور امام مظلوم نے الگ منصوبہ بنایا۔ اب قاتل یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک کے بعد دیگرے جتنے منصوبے اس نے طے کیے تھے وہ اس میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا، لیکن بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ جتنے بھی منصوبے اس نے بنایا تھا سب پر حسین نے پانی پھیر دیا۔ تو بس کربلا ایک سوچی سمجھی اسکیم کا نام ہے، ایک سوچے سمجھے سسٹم کا نام ہے، اور کربلا کی جڑیں تاریخ میں گڑی ہوئی، انسانی تاریخ میں کربلا کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں۔ زیادہ دور میں نہیں جاؤں گا، آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا کہ کربلا کا حادثہ، واقعہ، سانحہ اتنا عظیم ہے کہ جس نبی کو بھی اللہ نے زمین پہ بھیجا اس نبی نے حسین کا غم منایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا کو تلاش کرتے ہوئے کربلا کے صحرا میں پہنچے تو آپ کے پیروں میں ٹھوکر لگی اور آپ کے ناخون سے اور آپ کے انگوٹھے سے خون جاری ہو گیا۔ عرض کی پالنے والے، میں نے پوری دنیا کا سفر کیا، کہیں پہ نہ میرے پیر میں کانٹا چبھا اور نہ کہیں میرے پیر میں ٹھوکر لگی، تو میرے خدا، اور ٹھوکر سے زیادہ اس سرزمین پہ آتے ہی عجیب سی غم کی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ آواز آئی کہ آدم، جس سرزمین پہ تم کھڑے ہو کوئی معمولی سرزمین نہیں، بلکہ اسی سرزمین پر آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور وہ اپنے خون میں نہائے گا۔ کہتے ہیں حضرت آدم نے مدتوں بیٹھ کے اس سرزمین پہ آنسو بہائے۔ یہ روایت نشیہ نے سنی، تمام نے لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو لے کر جب اس علاقے میں پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی حضرت عیسیٰ کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ پالنے والے، وجہ کیا ہے کہ میرا کلیجہ بیٹھتا ہے؟ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں چیخ چیخ کے روؤں تو آواز آئی ہے عیسیٰ، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کوئی بھی آئے اور متاثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہاں نبی کا نواسا اور پورا قضیہ بیان کیا۔ حضرت نوح کی کشتی جب کوہ جودی سے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ترکی میں ایک پہاڑ جس کا نام ہے ارارات ماؤنٹین، کوہ ارارات کے قریب سے مسجد کوفہ سے یہ کشتی اٹھی، اور یہ کشتی کی موج یہ تھی
کہ موج کا عالم یہ تھا کہ ہر موج ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ ہو، اور یہ کشتی بھی اتنی بڑی لمبی چوڑی عظیم تھی کہ موجوں کے درمیان اس طریقے سے کھیل رہی تھی کہ جیسے ایک پہاڑ جو ہے دریا میں تیر رہا ہو، اور یہ کشتی بالکل مطمئن، لیکن جیسے ہی ایک سرزمین پہ پہنچی تو اچانک بھنور میں پھنس گئی اور ایسا لگا کہ یہ کشتی ڈوبنے لگی۔ پڑھنے والے آسمانی لوح تو نے بھیجی، آسمانی تختی بھیجی ہے، اب اس کشتی کو کیا مصیبت ہے؟ فرمایا نوح یہ وہ سرزمین ہے جہاں کشتی محمد خون میں ڈوب جائے گی۔ اور اس کے بعد پورا قضیہ بیان کیا، پورا قصہ حسین بیان کیا، حضرت نوح نے آنسو بہایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام اذبحک، میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا نبی کا بیٹا تھا، خود بھی نبی تھا، اس نے کہا بابا آپ نے خواب دیکھا، لیاذ باللہ عمر آپ کی زیادہ ہو گئی ہوگی، خواب تو خواب ہی ہوتا نہیں بابا۔ اس نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ انجام دیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ عشق ابراہیم علیہ السلام ہے کہ 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں صرف خدا بستا تھا۔ خدا نے یہ امتحان لیا کہ ابراہیم اب بھی تمہارے دل میں میں رہتا ہوں یا بیٹے نے ذرا سی جگہ بنا لی؟ اور حضرت ابراہیم نے اپنے اسماعیل کے گلے میں چھری پھیر دی۔ لہذا اگر کسی کو اپنی دوستی خدا سے ثابت کرنی ہے تو اپنے اسماعیلوں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ آپ کا اسماعیل ممکن ہے آپ کا اسٹیٹس ہو، آپ کی تعلیم ہو، آپ کے بیٹے ہوں، آپ کا پیسہ ہو، آپ کی عزت، یہ سب ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ اس وقت تک انسان ولی خدا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اسماعیل کو زمین پر رکھ کے اس کی گردن پہ چھری۔ بھئی یہ کربلا آج بھی مینا ہے، یہاں اپنے اسماعیل کو قربان کرنا پڑتا ہے، ڈیوٹی قربان کرنی پڑتی ہے، بزنس قربان کرنا پڑتا ہے، وقت قربان، تب جا کے انسان اولیاء الہی میں ہوتا ہے۔ خدا نے بھی یہودیوں سے ہی کہا، یہودی بار بار حضور کو پریشان کرتے تھے، نحن اولیاء اللہ نحن اولیاء اللہ۔ سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے یہودیوں اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو مرنے کی آرزو کرو۔ جب تک قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا تب تک بات صداقت کی حد تک نہیں پہنچتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء امام حسین ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، قربانی کا جذبہ نہیں تو یہ دعویٰ بھی علیہ باللہ جھوٹ ہے۔ اگر نہ کہوں جھوٹ ہے تو یہ دعویٰ سست و کمزور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں پالنے والے، میرے دل میں اولاد نہیں بستی، آج بھی تو بستا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کو لے کے گئے۔ ابھی لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھ لی ہوا ہے، میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھ نہیں دیکھا کہ ابراہیم نے پٹی، جو اپنے بچے کو ذبح کر سکتا اس کو پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نبی خدا ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اپنی انسانی فطرتوں سے اس کو کمزور نہ بنائیں۔ خدا کہتا فَلَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تل یعنی ڈھیر کر دینے کے، جبین یعنی پیشانی کے بل۔ ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گدی کا بال پکڑا اور زمین پہ رگڑا اور خنجر چلا دیا۔ فَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، جیسے کہ بے ساختہ انسان چیخ پڑے کہ ابراہیم کیا کر رہے؟ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد اب حضرت ابراہیم سے جب عشق کی کیفیت دور ہوئی تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جس میں چھری چلایا وہ کھڑا ہو مسکرا رہا۔ عشق خدا میں سب کچھ بھول گئے تھے، اولاد کا سب کچھ بھول گئے تھے، لیکن جب عشق خدا
کہ خلسے سے باہر آئے تو دیکھا کہ اولاد مسکرا رہی ہے، پالنے والے کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ فَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، فَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو فدیہ بنایا ہے، اسماعیل کو فدیہ بنایا ایک عظیم قتل و کارزار کے لیے۔ حضرت ابراہیم سے یہ کہا ابراہیم ہم نے اس خون کو اٹھا رکھا ہے، ہم نے آپ کے بچے کو معاف کر دیا، آپ کے بچے کو زندگی دے دی، اس لیے کہ کل آپ کو ایک بڑی قربانی دینی ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ کربلا کی جڑیں کہاں تک ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ کائنات فرماتے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں کون ہوں؟ میں ثمرہ ہوں، نتیجہ ہوں اپنے باپ ابراہیم کی دعا۔ دعائے عرفہ میں امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ ما اولحنی، میں کتنا مشتاق ہوں کہ اپنے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل سے جا کے مل جاؤں۔ یہ حسین اپنی نہضت کا پتہ دے رہے ہیں کہ میں جو چل رہا ہوں، میں جو اٹھ رہا ہوں، یہ کسی حادثے یا کسی حالات یا وقتی تقاضے کے مطابق میرا قیام نہیں ہے، بلکہ ایک فکر کے تحت، ایک اندیشے کے تحت، ایک منصوبہ بندی اور ایک پلاننگ کے تحت۔ یہ ہے حسین یا کربلا کی جڑیں کہاں؟ تاریخ انسانیت میں، تاریخ انبیاء میں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کربلا یا عاشوراء امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، اس کی حقیقت پر نظر ڈالنی ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قدم بے قدم دشمن بھی تمام اسلحوں سے لیس ہے، وہ بھی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء خدا بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت خاتم تک کے شیاطین نے یہ مل کے پلاننگ کیا ہے کہ اتنا بڑا عظیم سانحہ سامنے لانا ہے، اور ادھر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام کے انبیاء نے اذن خدا سے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ کربلا میں آخری جنگ ہوگی حق و باطل کی، اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اس کے بعد حق و باطل کے درمیان کوئی فاصلہ، حق الگ ہو جائے گا، باطل الگ ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے دونوں کے بیچ میں ایک ڈیوائیڈر ہو جائے گا۔ عزیزوں، اسی لیے جب حسین کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو انبیاء کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں السلام علی آدم، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام ہو اے وارث آدم منتخب خدا، السلام علی نوح نبی اللہ، سلام ہو وارث نوح پیغمبر، السلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو وارث ابراہیم جو خلیل خدا، السلام علی وارث اسماعیل ذبیح اللہ، سلام ہو وارث اسماعیل پر، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو وارث موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، سلام ہے وارث عیسیٰ روح خدا کے اوپر، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، سلام ہو اے وارث محمد جو حبیب خدا ہے۔ آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ یہ زیارت امام حسین ہے یا انبیاء کی وراثت؟ فرمایا حسین کی شہادت وراثت انبیاء ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین کی شہادت وراثت انبیاء ہے، انبیاء نے یہ شہادتیں حسین کے حوالے کی۔ حسین کے کاندھے پر جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے، 1,24,000 انبیاء نے حسین کے کاندھے پہ اپنی ذمہ داری لی ہے۔ تو اب یہ حسین کا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ اگر یہ
پلاننگ نہ ہوتی، منصوبہ بندی نہ ہوتی تو ایسا عاشورہ میں لطف نہ رہ جاتا۔ آفاقیت عاشورہ کے لیے یہی کافی ہے کہ کربلا میں دنیا میں پیش آنے والا کوئی گوشہ امام حسین نے چھوڑا نہیں۔ جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں وہ کربلا کے اندر موجود ہیں۔ رشتوں کا شعبہ، چچا بھتیجے کی محبت، سگے سوتیلوں کی محبت۔ تاریخ میں یہ لفظ کہتے ہوئے اپنے کو خراب اور گھوٹا سا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت عباس علیہ باللہ امام حسین کے سوتیلے بھائی، لیکن بہرحال دو ماں سے تھے۔ لیکن سوچ نہیں سکتا انسان کہ اگر یہ دونوں سگے ہوتے تو کیا اس سے زیادہ قریبی ہوتے۔ رشتوں کا انتخاب، بہن کا بھائی سے پیار، بھائی کا بہن سے پیار، ماموں کا بھانجے سے پیار، بھانجے کا ماموں سے پیار، چچا کا بھتیجے سے پیار، بھتیجے کا چچا سے پیار، دوست کا اپنے دوست کے تئیں وفادار ہونا، دوست کا اپنے دوست کے تئیں ہمدرد و غمخوار ہونا، گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنے درمیان بلا لینا، خطاکاروں اور گنہگاروں کو جگہ دینا، لوگوں کو سدھرنے کا موقع دینا، اخلاقیات بشری کا ایک ساتھ جمع کر لینا۔ حسین ابن علی کے پاس ایسی فرصتیں اور موقع آئے ہیں کہ حسین کربلا ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہور کا لشکر کوفے سے تھوڑی دیر پہلے امام حسین سے ملا۔ لشکر کا حال جانتے، یہ راستہ بھٹک چکا تھا، یہ پیاس سے مرے جا رہے تھے، اور اتنے پیاسے تھے یہ لوگ کہ ان میں سے بعض تو کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے اور اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کہ جلدی جلدی ان کو پانی پلانا شروع کرو۔ پانی پلانے دیکھا کہ ایک جوان ہے زمین پہ گر گیا ہے، پتہ نہیں ہور کا بیٹا تھا یا خود ہور کا بھتیجا، تو میرا خیال ہے کوئی بڑا فرماندہ اور کمانڈر۔ حضرت نے فرمایا انخر رابیہ، تو چونکہ اس کا ساتھی جو تھا وہ کوفے کا تھا اور بنی ہاشم کی زبان نہیں جانتا تھا۔ رابیہ کہتے ہیں قریش میں ایک الگ معنی ہے، کوفے میں اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس پر پانی ڈھویا جاتا ہے۔ امام فرماتے انخر رابیہ، انخر رابیہ، راوی یعنی سینچنے والا، پنانے والا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بار بار اونٹ کی نکیل کھینچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم میری زبان نہیں سمجھو گے، یہ وہ زبان ہے جس پر قرآن نازل ہے۔ انخر رابیہ کا مولا کیا کرو؟ فرمایا مشک کا دہانہ کھول کے اس کے منہ میں ڈالو۔ اس کے منہ پورا مشک کا دہانہ کھولا، پورا لشکر جب ہوش میں آیا اس وقت اب انہوں نے کہا آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ کو کوفے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ دنیا کا کوئی کمانڈر، دنیا کا کوئی بھی فرماندہ، کوئی بھی جرنیل اپنے دشمن کو اتنی ابتری حالت میں پا کر چھوڑ نہیں سکتا۔ حسین کو تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے لشکر سے کنارے ہو جاتے، وہ یہ لشکر تڑپ تڑپ کے مر جاتا، حسین کوفے میں داخل ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے کربلا کا یہ حادثہ نہ ہوتا، یہ میری عقل کہتی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن حسین وہی کھڑے رہے، انہیں پانی پلایا۔ لوگوں حسین کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ چونکہ میری نہضت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، میں دشمن مارنے نہیں آیا ہوں، برائی کے خلاف جنگ کرنے آیا ہوں۔ میں چاہتا تو اس وقت دشمن کو تباہ کر دیتا، لیکن دشمن تو تب دشمن ہوتا جب تلوار اٹھا سکتا ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہو۔ جو پیاس سے مرا جا رہا اس سے جنگ کیا لڑی جا سکتی ہے؟ کہ اس لشکر کو درس انسانیت دے رہے ہیں جو کل 6 مہینے کے بچے کو تیر سے زخمی کرے۔ حسین کے پاس بہت سی فرصت آئی۔ حسین ابن علی کے پاس ایسے ایسے بہادر جوان تھے کہ 1000 2000 کوئی ویلو نہیں تھی۔ کربلا میں جب وارد ہوئے، کربلا میں روک دیا گیا تو 4 یا 5 ہزار کا لشکر شروع میں آیا تھا۔ اگر حسین رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیتے تو مسئلہ تمام تھا،
لیکن حسین نے حملے کو چھوڑ کر قرار کو ترجیح دیا، اور 7 محرم تک مسلسل میٹنگیں ہوتی رہی، نشستیں ہوتی رہی، لیکن حسین نے حملہ نہیں کیا۔ حسین کے کاروان میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا کمانڈر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری رات میں جب لوگ قسم دلاتے ہیں، واسطے دلاتے ہیں، لوگ قسم دلاتے ہیں، واسطے دلاتے ہیں، غیرت دلاتے ہیں، جذبہ دلاتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، دیکھو چھوڑ کے جانا نہیں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، تم بہادر ہو، تمہارے نام سے عرب کی عورتیں قسم کھایا کریں گی اور قصیدے پڑھنے والے قصیدے پڑھیں گے، اور تم نے اگر میرے ساتھ کل قیامت کے دن یہاں جنگ کی تو قیامت میں سرخر۔ لیکن اس قسم کا کوئی خطابہ حسین نے نہیں دیا۔ لشکر سارا جمع ہے، تاریخ بشریت کا پہلا اور آخری جرنیل ہے، پہلا و آخری کمانڈر ہے، پہلا و آخری امام حجت واجب الطاعہ ہے، کہ جو اپنے لشکر میں بیٹھ کے گفتگو جو کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جزاکم اللہ انی خیر الجزا وعن جد رسول اللہ خیر الجزا وعن امی فاطمہ الطہرہ خیر الجزا۔ میری ماں بھی شکریہ ادا کرتی ہے، میرا نانا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور میرا پورا خاندان تمہارا، میں خود شکر گزار ہوں تمہارا، تم نے 3 دن تک بھوک اور پیاس برداشت کی میرے لیے، اور یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں۔ آدمی ایسے حالات میں لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اگر جان بچانی ہے تو میرے ساتھ رہو، چونکہ میں مین ہوں، وہ خاص ہوں۔ فرمایا یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ وَاتَّخِذُوا اللَّيْلَ جَمَلًا، رات کو اپنی سواریاں بناؤ اور رات کی تاریکی میں اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، اور تم نے اپنا امتحان دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ لوگ شاید شرم محسوس کر رہے ہوں، اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ اکبر ذرا چراغ بجھا، لال ذرا چراغ بجھا دو۔ مولا چراغ کیوں بجھا رہے ہیں؟ فرمایا چراغ اس لیے بجھا رہا ہوں تاکہ اندھیرا ہو جائے، تاریکی ہو جائے، جانے والوں کے تاثرات بھی نہ دیکھے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور سب کے سب چلے جاؤ، پھر بھی کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اس کے بعد پھر امام نے ایک جملہ جو فرمایا، اتنی چھوٹ، اتنی ریلیف، اتنا ڈسکاؤنٹ کون کمانڈر فرماندہ دے سکتا ہے؟ اس کے بعد جو امام نے فرمایا، سنو اگر تم کو اس بات کا خیال ہے کہ انا ادخل بغیرکم الجنہ فواللہ بنفسی لا ادخل جنہ قبلکم، خدا کی قسم، اپنی جان کی قسم کھا کہتا ہوں کہ تم سے پہلے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، پہلے تم جاؤ گے پھر حسین جنت میں جائے گا، جاؤ اپنی جان بچاؤ۔ تو جنت کے بعد ڈر نہیں رہا۔ اس کے بعد بھی کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ اس کے بعد جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں چھوڑ کے جانا ہے تمہیں، تو ایسا کرو کہ میرے بچوں کا ہاتھ پکڑو اور انہیں مدینہ پہنچا دو۔ کہے تو حسین نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو مدینہ پہنچا دو۔ ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ بتانا جانتے کیا بتانا چاہا حسین نے؟ کہ خدا کی قسم میں نہ عباس کے بھروسے آیا ہوں، نہ میں ہوں محمد کے بھروسے آیا ہوں، نہ حبیب کے بھروسے آیا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے اصحاب، میں اکیلا اپنے خدا پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ جب اکیلا حسین نے خدا پہ بھروسہ کیا تو اب اس توکل کے جلوات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ حسین پوری دنیا کے لیے محور کائنات بن گئے۔ یہ ہے توکل خدا، معرفت خدا۔ حسین کی نہضت میں معرفت خدا موج لے رہی ہے۔ کون ایسا زخمی ہے کہ اپنے بچے کے مر جانے کے بعد خدا اور رسول کو یاد کرے؟ لیکن جب بھی حضرت علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجنا چاہا تو کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا تو گواہ ہے۔ لوگوں کو مخاطب نہیں کیا کہ لوگوں دیکھو میرا بچہ جا رہا ہے، خدا تو گواہ۔ قد برز الیہم غلام اشبہ الناس، ایک غلام، ایک بچہ جا رہا ہے، ایک جوان جا رہا ہے جو شبیہ ترین انسان ہے رسول خدا سے، خلق میں، خلق میں، یعنی
بدن کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے رسول اللہ۔ اس کے بعد یہ فرمایا کُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا، جب بھی ہم مشتاق زیارت رسول خدا ہوتے تھے اس جوان کی زیارت کرتے تھے، اس جوان کو میدان جنگ میں بھیج دیا حسین۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ حسین ڈرتے ہوں، کانپے ہوں، گھبرائے ہوں، حسین کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہو، پریشان ہو گئے ہوں۔ ان کے لرزت السجود الزمین، ان کے روید السجود لا الہ۔ حسین اس مرد آہنین کا نام ہے جس کے سجدوں سے زمین سے لا الہ الا اللہ کے درخت اٹھتے ہیں، جس کے سجدے میں اتنی سنگینی ہے کہ زمین لرز اٹھتی ہے۔ یہ نہضت حسین ابن علی ہے۔ معرفت پروردگار جب اوج کو پہنچتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، فرماتے الہی انی ایتمت عیالی، خدا میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں، تجھ سے ملاقات کروں۔ ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے تیری محبت میں۔ اقدار انسانی، اخلاق انسانی، توحید، دشمن پر رحم، رشتوں کا پاس، حجاب و پردہ اپنی آخری منزل تک، سسٹم اور فکر اور نظم و ضبط جو حسین کی نہضت میں ہے۔ کب حسین کو اٹھنا ہے، کہاں جانا ہے؟ 28 رجب کو مدینے سے اٹھے، شعبان کے مہینے میں مکے میں آئے، اور ایک ایک دن معین ہے حسین کا، ایک ایک لمحے کی تاریخ حسین کی موجود ہے، اور جہاں بھی گئے حسین نے اپنے مشن کا اعلان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھاگ کے آیا ہوں۔ جب ولید نے بیعت کے لیے بلایا تو عبداللہ ابن زبیر بھی تو صحابی کا بیٹا تھا، ابوبکر کا نواسا تھا، زبیر کا بیٹا تھا، عائشہ کا بھانجا تھا، اسے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جانتے اس نے کیا کہا کہ یا حسین ہَلَّا نَتَّخِذْ لَيْلْ جَمَلًا، آیا ہم رات کو اپنی سواری بنا نہ لیں اور رات ہی رات نکل جائیں؟ تو حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں بھاگ نہیں سکتا، میں کوئی لا افر فرار العبید ولا اقر اقرار الدلیل، میں غلام تھوڑی ہوں کہ آقا کے ڈر سے بھاگ جاؤں، اور نہ ہی میں پست ہوں کہ ذلت کے لیے میں سر جھکا دوں۔ لہذا حسین نے اتخذ لسفرہ امام السبیل، ہائی وے کو انتخاب کیا حسین۔ حسین پگڈنڈی سے نہیں گئے، حسین سب وے سے نہیں گئے، حسین نے ہائی وے کو انتخاب کیا۔ وہ اس راستے کو اپنایا جو مکے اور مدینے کے بیچ میں معروف تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کب حسین نکل گئے پتہ نہیں۔ اور جیسے ہی نکلے 1000-1500 آدمی حسین کے ساتھ مدینے تک آئے تھے۔ مدینے کے باہر حسین نے ایک تقریر کی جس نتیجے میں یہ 1000 آدمی لوٹ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شور شرابہ ہے، یہ لشکر بنے گا تو یہاں وہ عہدے بٹیں گے، مقام ملے گا، سسٹم بنے گا، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوگا، جیسے باہر دیگر نہضتوں میں، دیگر انقلابوں میں، دیگر قیاموں میں ہوتا تھا۔ لیکن حسین نے تو صفحہ تاریخ بدل دیا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو فرمائے من کان موطنا نفسہ للقاء اللہ فلیرحل معنا، جو اپنے نفس کو، جو اپنی جان کو خدا سے ملاقات کے لیے تیار پاتا ہے وہ ہمارے ساتھ سفر کرے۔ پہلے دن سے حسین نے شک و تردید کو دور کر دیا کہ ایسا نہ ہو کوئی تاریخ کا کوئی بھی ادنا مورخ نہیں لے سکتا کہ حسین کے لشکر سے کوئی آدمی نکل کے دوسرے لشکر میں گیا ہو۔ اس لیے کہ اس لشکر سے لوگ نکل کے بھاگتے ہیں جس کے سپاہیوں میں انتخاب نہ ہوا ہو، لیکن حسین نے اپنے سپاہیوں کا انتخاب کیا تھا۔ ابن عباس سے کسی نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں گئے کربلا میں حسین کی نصرت کرنے؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ عصر رسول سے ہم محضر شہادت کو دیکھتے آئے۔ حسین کی نہضت ایسی نہیں ہے کہ حسین کی نہضت میں ہر ایرا غیرہ شامل ہو جائے۔ حسین کی نہضت میں شمولیت کے لیے طہارت باطن، معرفت پروردگار، اقدار انسانی کی شرط۔
جب تک یہ نہ ہو حسین کے قافلے میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، شمار نہیں ہو سکتا حسین کے کسی بھی ایک صحابی کو آپ دکھائیے کہ جس کے پاس شرافت نہ ہو، اقدار نہ ہو، اخلاق نہ ہو، معرفت خدا نہ ہو، شرف نہ ہو، بزرگواری نہ ہو، انسانیت نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نہضت ہے، ایک ایکٹ ہے، ایک ایکشن ہے، ایک منصوبہ ہے کہ جس کو قیامت تک کے آنے والے مجاہدوں کو فالو کرنا ہے، اور حسین امام الشہداء والمجاہدین بننے والے ہیں۔ لہذا حسین نے کوئی بھی ایسا لمحہ فروگزار نہیں کیا کہ جس سے ان کے نظام اور ان کے انقلاب پر آنچ آنے والی ہو۔ بس حسین کا ایک قیام پوری آمادگی اور تیاری کے ساتھ تھا۔ تو آج میری گفتگو کا خلاصہ اتنا سا ہے مقدمے کے طور پر کہ حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، ایک انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، کسی حادثے کے شکار نہیں ہوئے تھے کہ دنیا یہ لکھے کہ حسین کے اوپر یہ مصیبت آ گئی، بلکہ حسین نے یہ مصیبت اپنی مرضی سے خریدا۔ اور آخری جملہ کہوں جو میرا مصائب بھی ہوگا اور میری گفتگو کی دلیل بھی ہوگی، اور یہی وجہ ہے، یہ نا کہ میرا مقدمہ یہی تھا کہ حسین کی نہضت سلام اللہ علیہ کی نہضت ایک قیام ہے، ایک انقلاب ہے، ایک نہضت ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت حسین نے یہ قیام کیا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور، بہت سی دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضور سرور کائنات کے مزار میں جب آپ ملنے گئے، جب آپ آخری وداع کرنے گئے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے نانا سے ایک گلہ کیا کہ یا رسول اللہ، اے نانا، میں آپ کا نواسا ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، مجھے اس دنیا میں اب رہنا پسند نہیں ہے، مجھے اٹھا لیجئے، اپنے ساتھ اسی قبر میں لے جائیے جہاں آپ آرام فرمائیں۔ تو فرمایا نہیں میرے لال، ان اللہ شاء، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو قتیل دیکھے، مقتول دیکھے، اور آپ کو آپ کے خون میں نہایا ہوا دیکھے، وَأَنْ يُرَاهُنَّ سَبَايَا، اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو کوفہ و شام میں دیکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ پلان اتنا پکا تھا کہ دشمن کے گھر تک دشمن کا پیچھا کرنا ہے، تاکہ قیامت تک پھر کوئی باطل کا نمائندہ کسی حق کے نمائندے سے بیعت نہ پھر کسی حجت خدا سے یہ نہ کہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور میری بالادستی و امامت کو تسلیم کرو۔ اور عزیزوں، پانی کیوں بند کیا؟ بس میں نے مسائل 37 منٹ ہو گئے ہیں، 2-4 منٹ اور۔ پانی کیوں بند کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ پانی اسی لیے بند کیا، بھوک اسی لیے دی، پریشانیاں اسی لیے دی کہ حسین کو توڑ دیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوں،